اندازہ کریں کہ ایک دم پولیس آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کو کہ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ یہ جرمنی میں ایک ایسا کیس سامنے آیا۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، یورپ میں کیا چل رہا ہے تھوڑی سی یہاں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک فیملی تھی غیر ملکی اور 6 افراد تھے۔ جرمنی میں پولیس ان کے گھر آئی ہے اور انہیں جناب کہا کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، 10 منٹ میں آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ پیک کریں اور آپ کو واپس بھیجا جائے گا۔ لیکن ان کو افغانستان نہیں بھیجا گیا، یہ ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ آپ میں سے ایسٹ یورپ سے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اب یہ پرابلم بنتی جا رہی ہے۔ عدالتیں بھی یہ فیصلے دے رہی ہیں کہ جہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو بھیجا جائے۔ اس فیملی کو بلغاریہ بھیجا گیا اور کیونکہ یہ پہلے بلغاریہ میں آئے تھے پھر وہاں سے یہ جرمنی آئے۔ اب کئی چیزیں تھی، کافی دیر سے ان کا کیس یہ چل رہا تھا اور سیاسی پناہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسری کنٹری سے آئے ہوئے ہیں تو عدالت کو اس پہ فیصلہ دینا پڑتا ہے اور پھر عدالت دیکھتی ہے کہ جناب یہ اگر وہاں پہ پہلے آئے، کیونکہ یہاں پہ قوانین ہے یورپ کی کہ جس ملک میں آپ پہلے آئیں وہاں آپ کو واپس بھیجا جائے۔ ان کے بچوں کو متعلق یہ رپورٹ ہے کہ 16 سال کی بیٹی تھی، وہ باقاعدہ طور پر یہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کر رہی تھی، بچے جو جرمن بولتے تھے، سارا کچھ ٹھیک تھا، مگر ان کے پیپر جو تھے اسی وجہ سے ریجیکٹ ہوئے کہ یہ پہلے بلغاریہ آئے پھر وہاں سے جرمنی آئے۔ تو جو ایسے لوگ بھی یونان سے بھی جرمنی میں بہت زیادہ سیاسی پناہ والے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے والا آنے والے دنوں میں ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جائے گی۔ اور جب ایک فیملی کو اس طرح واپس بھیجا جاتا ہے تو میڈیا پہ شور پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بہرحال اپنا اپنا بندوبست رکھنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کب ان کی بھی باری آ جائے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اٹلی میں 43 لوگوں کو واپس بھیجا گیا تھا 2-3 دن پہلے، لیکن ابھی اطلاع یہ ہے کہ اور بھی لوگوں کی پکڑ دکڑ وہاں پہ جاری ہے۔ اور جو سب سے بڑا اس وقت اٹلی میں پاکستانیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ غیر قانونی طور پہ وہاں پہ پہنچنا، سیاسی پناہ لینی اور پھر جرائم بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ اٹلی میں بلا ناگا پاکستانی جو ہے وہ کسی نہ کسی جرم میں کوئی نہ کوئی پاکستانی پکڑے جاتے، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، یہ جو آپ کی چوری، پھر یہ وہاں پہ جہاں پاکستانی پولیس کے چھاپے پڑے ہیں وہاں سے غیر قانونی لوگ جو کام پہ رکھے ہوئے تھے وہ پکڑے گئے ہیں، پھر ان کی دکانیں کئی سیل کر دی گئی ہیں، بھاری جرمانے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اس وقت یورپ میں پاکستانیوں کے لیے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اتنی مشکلات میں اپنی زندگی یہ پاکستانی ڈالتے ہیں اور کیوں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہاں پہ بلا ناگا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اگر کوئی اور نہ ملے تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ اسی طرح یونان سے بھی یہی حالات ہے، یونان میں انہوں نے اب کافی لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع کی ہے اور یہاں میں بتاتا جاؤں کہ 10 کے قریب لوگ ایسے بھی پکڑے گئے ہیں اٹلی اور فرانس کے درمیان، جو ایجنٹ تھے 2 ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، باقی جن کو لے کے جا رہے تھے ایسے لوگ پکڑے گئے اور پاکستانیوں کا نام ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ جو 43 لوگ واپس پکڑ کے بھیجے گئے ہیں ان میں بھی پاکستانی شامل ہیں۔ اور یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یورپ میں اگر آپ کو جرم کرتے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں، آپ کو اگر یہاں آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ بھی ہے تو وہ ختم کر دیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جتنے غیر ملکی ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ عدالت سے اجازت تو لینی پڑتی ہے، عدالتیں بھی اجازت دے دیتی ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھے، بار بار پروگراموں میں ہم بتاتے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ اپنے ملک سے بڑی تکلیف کے ساتھ یہاں پہ پہنچتے ہیں اور دوسرا جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر غلط صحبت، غلط سوسائٹی، غلط لوگوں میں بیٹھ کے غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی موسم کی بات کریں تو یہاں پہ کیونکہ ان لوگوں کو کبھی اندازہ نہیں یورپ کے لوگوں کو کہ گرمی جو ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا، ہم لوگ جو پاکستانی ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے
پاکستان میں شدید گرمی شروع سے ہی، اور یہ یہاں پہ جو ہوا پرابلم، جرمنی، اسپین، اٹلی اور بھی فرانس، جرمنی میں تو ہاسپٹل، یہ کولن وغیرہ میں اتنی گرمی تھی کہ جو وہاں پہ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ انہیں بیڈ جو ہے وہ گلی جہاں جہاں جگہ ملی وہاں پہ لگانے پڑے، اور کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی لوگ جو ہے ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ لیکن جو اسپین سے ہمارے پاس اطلاع ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپین میں جس طرح انگلینڈ فرض کرے یہ جرمنی ہے، جب یہاں پہ لوگ رینٹے پہ چلے جاتے ہیں، پینشن پہ چلے جاتے ہیں، جتنے بھی امیر ممالک ہیں، تو لوگ ترجیح دیتے ہیں اسپین میں رہنے کی۔ اسپین میں کیونکہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اسپین میں سال میں 300 دن سورج جو نکلتا ہے۔ میں خود بھی وہاں پہ گیا ہوں، میں نے کافی وہاں سیر کی، اور مجھے یورپ پورے میں سے موسم کے حساب سے ویسے اسپین ہی اچھا لگا۔ تو یہ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں ان کو ہوتا یہ ہے کہ موسم اچھا ہو، یہاں پہ سردی ہے، تو یہ سب لوگ وہاں پہ کوشش کرتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوں، پیسے پوسے ہوں، وہاں پہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسپین میں بڑی تعداد میں اس طرح کے واقعات ہوئے، کئی لوگوں کی اموات کی بھی خبر ہے، اور لوگ جو ہے اس گرمی سے متاثر ہوئے۔ اسی طرح اٹلی میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کی موت بھی ہوئی ہے۔ فرانس سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ آئے دن جو لوگ ہیں وہ زندگی کی بازی ہارتے جا رہے ہیں۔ جرمنی میں بھی واقعات ہوئے ہیں مگر اتنے زیادہ نہیں۔ بار بار یہاں پہ گورنمنٹ باقاعدہ طور پر، ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، یہ بتا رہی ہے کہ یہاں آپ باہر جب جائیں احتیاط کریں، پانی کا استعمال کریں، لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اور لوگوں کے ذہن میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ جگہ ایسی بے احتیاطی لوگ کرتے ہیں، جو جرمن بھی ہیں، ہمارے پاکستانی تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن بچے گاڑی میں چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے ذہن میں کام ابھی آتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں یہاں پہ جو بعد میں ان کے لیے مشکل پیدا کر دیتی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ڈی ایچ ایل والے اور دوسرے بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی متاثر ہوئے ہیں جرمنی میں۔ کچھ ان کے متعلق بھی ہے کہ ظاہر ہے اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں پیکٹ دینے، اور پھر اس سے جناب اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو فوری طور پر پھر آپ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت یورپ میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ کل لوگ دکھا رہے تھے، مذاق میں بھی کئی چیزیں ویڈیو ڈال دیتے ہیں، پوسٹ ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان میں جی اتنی گراہٹ ہے اور یہاں یورپ میں 40 ڈگری سے اوپر جا رہا ہے۔ تو دنیا کا موسم ہو رہا ہے چینج، یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں، تھوڑے سالوں میں اور بھی شدید یہاں پہ گرمی آئے۔ اگر بات کریں یہاں پہ ایئر کنڈیشن، کیونکہ گھروں میں عام ایئر کنڈیشن یہاں پہ نہیں ہے، عرب ممالک کو تو پتہ ہے یہاں کہ گرمی یہاں پہ ہر سال پڑتی ہے، لوگوں کو نہیں پتا۔ پنکھے مارکیٹوں میں آئے، وہ سب بکے، لوگوں کو مل نہیں رہے تھے یہاں پہ۔ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سستے کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگ گئے۔ تو اسی طرح ایئر کنڈیشن لوگ اب لگوا رہے ہیں، خرید رہے ہیں کہ گھروں میں لگا لے، یہ تو ہر سال مستقبل میں بھی یہ پرابلم جو ہے وہ بنے گی۔ تو جناب جو لوگ بھی یورپ میں اس وقت رہ رہے ہیں وہ کسی غلط فہمی نہ رہیں، کیونکہ بوڑھے بوڑھے جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹھیک ٹھاک یہ جو گرمی ہے مصیبت بن گئی ہے۔ جسم میں پانی اگر ختم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے جس کے لیے باقی کی زندگی بھی مصیبت میں گزرے گی۔ یہاں پہ ٹھیک ہے، وسائل ہے، ہر طرح کا علاج ہے، ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، لیکن خود بھی آپ نے اپنی صحت کے سے بچنا بھی ہے۔ اور جو بھی لوگ ہیں، جوان بندہ تو چلو تھوڑے بہت مقابلہ کر لیتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو 60 سال سے اوپر ہیں ان کو بڑا احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ اور بچے جو ہیں وہ بھی، ہمارے جو غیر ملکی ہیں وہ اس چیز کی بھی احتیاط نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہدایات گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے اس پر بڑا عمل کرنا چاہیے۔ میں جو لوگ بھی یہاں پہ یورپ میں ہمارے غیر ملکی رہتے ہیں، آخر میں یہی کہوں گا، انگلینڈ سے بھی آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اٹلی ہے، جرمنی ہے، یا کوئی اور بھی ملک ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ آئے اپنے ملک کو چھوڑ کے۔ ہمیں ان لوگوں کے لیے
آسانی پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے جرائم میں ملوث ہونا چاہیے، ایسی مشکلات میں کہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے۔ دیکھیے اگر کوئی آپ کسی کے گھر میں مہمان جائیں یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہاں پہ مہمان کو مہمان بن کے رہنا چاہیے، اور ایسے یہ یورپ میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ایک اچھی زندگی آپ کو ملی، جو سہولتیں ہمارے ملک میں نہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل رہی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ جرائم کر کے اپنی زندگی بھی جہنم بناتے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں جاتی، تو یہ افسوسناک واقعات ہے، کیونکہ اتنی زیادہ جرائم اور اتنا جو نام ہمارا، اگر سوری میں کہوں کہ روشن کر رہے ہیں، بہت ہی افسوسناک ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کچھ جو چند خبریں تھیں آپ تک میں نے کہا پہنچ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں کے حالات کیا یورپ کے چل رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔